السلام علیکم. ڈاکٹر خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے سیگمنٹ کوشچن آنسرز یعنی کہ سوال و جواب کے سیگمنٹ کے ساتھ. ہم ہر ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد جو ہے وہ کچھ 1-2 سوالات جو ہے وہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, چینل کو بیل آئیکن پریس کریں, میری ویڈیوز کو زیادہ شیئر کیجیے. اچھا تو ہم وہی آج کل بھی جو ہے وہ کووڈ کی باتیں ہی ہو رہی ہیں, تو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں. کئی ملکوں میں کچھ نئی لہریں آ رہی ہیں کووڈ کی, تو میں آپ سے کہوں گا کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے وہ ضرور ویکسین لگوا لیں اور اپنا خیال رکھیں, احتیاطی تدابیر کو جاری و ساری رکھیں. چلیں سوال دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال کیا ہے, کیا وہ لوگ جو مکمل طور پر ویکسین لے چکے ہیں وہ کووڈ-19 وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس کا میں بہت ہی کمپریہنسو بہت ہی تفصیلی جواب اپنی ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں پہلے, لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ تو بہت ہی زیادہ کنسرنس ہے ان کے بارے میں, ان کو انفیکشن ہو سکتا ہے. لیکن جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ موت کی حوالے سے اور ہاسپٹلائزیشن یا سیویریٹی یا شدت کے حوالے سے تو محفوظ ہو سکتے ہیں, اور ڈیلٹا ویرینٹ سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی بھی. لیکن 100% کوئی بھی ویکسین جو ہے افیکٹو نہیں ہے. اس کے بارے میں وہ ایک رپورٹ ہے, وہ کلیم کرتی ہے کہ ماڈرنا 93%, فائزر 88% اور جینسن ویکسین جو ہے 71% افیکٹو ہے. یہ مشہور ویکسینس کی بات کر رہا ہوں. پھر چائنیز اور ادر ویکسین رشین الگ ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ویکسین کے بعد انفیکشن ہو سکتا ہے, لیکن وہ شدید نہیں ہوگا اور نہ ہی کیا کہتے ہیں چانسز ہیں بہت زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے یا کسی کو ٹرانسفر کرنے کے بہت زیادہ. تو ویکسین سے بہت زیادہ فائدے ہیں, یہ سمجھ لیجیے آپ. اچھا دوسرا سوال ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کی کون سی بوسٹر خوراک بہترین ہے؟ تو ابھی تک یہ بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی کون سی ویکسین جو ہے وہ کی بوسٹر ڈوز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے یا فائدہ مند ہے یا جسے ہم بہترین کہہ سکیں یا بیسٹ کہہ سکیں. اس لیے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں جس کے مطابق جس کے نتائج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ معاف کیجیے گا وہ CDC کے مطابق جو ہے سب لوگوں کے لیے نہیں ہے ابھی تک. خاص طور پہ ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو کہ 65 یا اوپر ہیں, یعنی کہ 65 سال سے اوپر ہیں, جن کا مدافعتی سسٹم جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہے یا کوئی ایسی دوائیں لے رہے ہیں جس کی ایسی قوت مدافعت کم ہوئی بھی ہے, یا پھر بہت ہی ہائی رسک ہیں, یا وہ ہیلتھ ورکرز یا وہ فرنٹ لائن ورکرز جو کہ ڈیزیز یا اس طرح کے کسی معاملات سے نمٹتے ہیں, لیبارٹری ٹیکنیشین ہو گئے, ہیلتھ ورکرز ہو گئے اور لوگ ہو گئے, تو ان کے لیے یہ ریکمینڈیڈ ہے. اچھا ایک اسٹڈی کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ماڈرنا کے لیے, فائزر ساری ویکسینز کے لیے اور جینسن صرف جینسن کے لیے جو ہے افیکٹو ہے. یہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ آپ 2 سے 6 مہینے میں لگوا سکتے ہیں. بہت سارے کنٹریز میں ویسٹرن ممالک میں یعنی کہ مغربی ممالک میں یہ اسٹارٹ ہو چکی ہے آلریڈی, اور سعودی عرب نے بھی اس کا آغاز کر دیا ہے اور بوسٹر ڈوز دے رہے ہیں, سعودی عرب کے اندر بھی دی جا رہی ہے. اچھا ایک اور مزید بات بتاؤں کہ ابھی فائزر کمپنی نے ایک مطالعہ کیا ہے اور جو ابھی تک پبلش نہیں ہوا کسی بھی جرنل میں, کسی سائنٹیفک جرنل میں جسے ہم اوتھینٹک جرنل کہہ سکیں اور ان کے ریزلٹس کو مان سکیں. لیکن اس مطالعے کے مطابق وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فائزر کی بوسٹر ڈوز جو ہے وہ جن لوگوں نے کوئی بھی ویکسین لی ہوئی ہے ان کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہے فائزر کی بوسٹر ڈوز. تو اس کو کنفرم کرنے میں بھی ٹائم لگے گا اور جب تک یہ پبلش نہیں ہوتا ہم اس کو پبلک نہیں کر سکتے. صرف میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان کی انفارمیشن. امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پریس کیجیے اور ہنستے مسکراتے رہیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. ٹیک کیئر.